السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے طہارت، یعنی پاکیزگی۔ اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے، بدنی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی، یعنی ہمارے جسم کی صفائی اور ہماری روح کی صفائی۔ اس میں جو ہماری روحانی پاکیزگی ہے اس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، اور یہ جو تزکیہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی صاف کرنا، جیسے فالتو اور نقصان دہ چیزوں کو نکالنا، ان کو دور کرنا، انہیں ہٹانا۔ مثال کے طور پر جیسے ایک مالی ہوتا ہے نا، جب وہ پودا لگاتا ہے تو وہ اس پودے کے ارد گرد سے جو فالتو جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ ہوتا ہے نا، خودرو پودے جو ہوتے ہیں، ان کو وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین کی جو خوراک ہے، زمین کے جو غذائی اجزاء ہیں جو کسی پودے نے استعمال کرنے ہوتے ہیں بڑھنے پھولنے کے لیے، تو جب یہ مختلف پودے، جڑی بوٹیاں، خودرو گھاس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ زمین میں سے وہ غذائی اجزاء وہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے بڑھنے کے لیے، زمین کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے جو اصل پودا ہوتا ہے جو مالی نے لگایا ہے اس کو وہ پراپر چیزیں نہیں ملتی، یعنی وہ والا پودا کئی دفعہ مرجھا جاتا ہے یا مر جاتا ہے کمی کی وجہ سے جو غذائی اجزاء زمین میں ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مالی ارد گرد کے فالتو جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ نکال کے اس زمین کو صاف کرتا ہے، اور اس چیز کو، اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ۔ بالکل اسی طرح ہمیں اپنے روح کے بھی تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسے خودرو پودوں کی طرح سوچیں ہوتی ہیں، خودرو وسوسے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل کی جگہ بھری رہتی ہے، اور ہمارے اللہ سے جو رابطہ ہے وہ ہمارا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہی رہتے ہیں نا، تو اگر ہمارے دل میں پہلے سے لوگوں کے خلاف غصہ ہے، لوگوں کے لیے بدلے کی وہ ہے گرج جس کو کہتے ہیں، تو پھر ہمارے دل میں بہت ساری جگہ جو ہے وہ پہلے سے اس میں کمرے بنے ہوئے ہیں، اور بہت کم جگہ ہے جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ اور تزکیہ نفس کی بنیادی 3 گروہ ہوتے ہیں، یعنی اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فکری یا ذہنی تزکیہ، جیسے ہماری سوچیں ہوتی ہیں نا، ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، وہ جو فکر ہماری ذہن کے اندر جو سوچیں ہیں ان کو پاک کرنا، یعنی ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا گمان رکھنا، خوش گمانی کرنا۔ دوسرا قسم ہے قلبی تزکیہ، یعنی ہمارے دل کو ہم صاف کریں، کہ اگر کسی نے کبھی 2 سال پہلے ہمیں کوئی بات کہہ دی تھی، ہم وہ بھی اپنے دل میں رکھ چھوڑتے ہیں کہ اس نے اس وقت مجھے یہ بات کہی تھی، اس نے مجھے اچھا تحفہ نہیں دیا تھا، اب میں بھی اس کو ایسے کروں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دل کو خراب کرتی ہیں، ہمارے دل کو کور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان سے بھی ہمارے دل کے اوپر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پورا دل ہمارا اس سے کور ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پرانے زمانے میں وہ لالٹین ہوتی تھی نا، جس کے اندر وہ جلاتے تھے، بتی جلاتے تھے، اس کے باہر شیشے کی ایک وہ کور ہوتا تھا تاکہ ہوا وغیرہ سے شعلہ بجھ نہ جائے۔ تو اگر وہ جو لالٹین کا باہر والا شیشہ ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی پڑی ہو، کہیں وہ سٹور میں پڑی رہی ہے، جالے پڑے ہوں یا کالک لگی ہو، تو اس کا اندر کی جو روشنی ہے نا وہ باہر نہیں اس طرح آتی، مطلب اس کی وجہ سے باہر اجالا نہیں ہوتا، باہر روشنی نہیں ہوتی، اس کی شعاعیں نہیں نکلتی۔ وجہ کہ اس کا جو ارد گرد کا جو کور ہے، اس کا جو خول ہے وہ گندا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر بھی ایک کور آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل کا جو نور ہے، ہمارے دل کی جو روشنی ہے وہ باہر ہم تک نہیں پہنچتی۔ تو اس لیے دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ تیسرا اس کا سیکشن یا تیسرا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے روحانی تزکیہ۔
یعنی اپنی روح کو پاک کرنا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ، یعنی ہمارے اندر اچھے خیالات، اچھی چیزیں بھی آتی ہیں اور ہمارے اندر برے خیالات اور شیطانی چیزیں بھی آتی ہیں، شیطانی وسوسے جس کو کہہ سکتے ہیں. تو یعنی اس کو ہم دین کی اصطلاح میں کہتے ہیں نفس امارہ، یعنی جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے، ہمیں برے کام اور گناہ کرنے کی طرف ابھارتا ہے کہ یہ کام کر لو، کچھ نہیں ہوتا، چوری کر لو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس کے بارے میں بد خوئی کر دو، یعنی جیسے بد کلامی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو نفس امارہ ہمیں غلط کاموں پہ ابھارتا ہے، اس کو ہمیں اپنی روح کو اس سے پاک کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قسم کا اس میں تزکیہ ہو گیا، فکری، قلبی یعنی دل کا، اور روحانی. اور نفس بیسیکلی لفظ نفس جو ہے یہ جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ہماری روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھو کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کی بقا اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ ان سے بچے. ٹھیک ہے، وہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. جیسے اگر آپ پرانے زمانے میں دیکھیں، شروع کا اگر ہم سوچیں، جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا تو ایون اس وقت بھی انسان جو چیزیں اس کو نقصان پہنچاتی تھیں ان سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، یا کچھ نہ کچھ ایسے انتظامات کرتا تھا جن سے وہ ان کے نقصان سے بچ سکے. جیسے اگر شیر جو ہے وہ انسانوں کو کھا جاتا ہے تو انسان کوشش کرتے تھے کسی اونچی جگہ پر یا کسی غار وغیرہ میں رہیں تاکہ شیر اور جنگلی جانوروں سے محفوظ رہ سکیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں وہ کرتے تھے، جیسے یہ آگ جلاتے ہیں وہ بھی اسی لیے کہ جانور اور یہ جو حشرات وغیرہ ہیں ان سے بچ سکیں، مچھر وغیرہ مارنے کے لیے. اسی طرح آپ دیکھو کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کبھی کچھ ہوتی ہے نا خواتین، وہ دوسروں کے بچوں کو گال پہ بہت زور سے چٹکی کاٹتی ہیں پیار میں، تو بچہ ایسی لوگوں سے، ایسی خواتین سے دور ہٹنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. اس کی مثال آپ ایک یہ ہمارے گھروں میں جو بجلی ہے اس کو بھی لے سکتے ہو کہ کوئی اس میں شک نہیں، اس سے ہم بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہے. لیکن یہ بجلی اگر اس کو آپ اس کے نقصان سے نہ بچیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں، مثال کے طور پر بجلی کے سوئچ میں اگر انگلی دے دیں تو آپ کو کرنٹ پڑ جائے گا، اسی بجلی سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یعنی یہ آپ کی جان لینے کا جو ہے سبب بھی بن سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھو جو ہم روز سبزی وغیرہ کاٹتے ہیں چھری کے ساتھ، تو اس چھری کو بھی اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہ جانتے ہوں، اس کے نقصان سے ہم خود کو نہ بچائیں، تو یہی چھری ہمیں کاٹ کے ہمارا خون بھی نکال سکتی ہے، ہمیں زخم ہو سکتا ہے. تو اس لیے کسی انسان کی حفاظت، بقا اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے بارے میں یہ پتہ ہو کہ کیا چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اور مجھے کس کس چیز اور کس کس انسان یا کس سوچ سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دشمن جو ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم دشمن بھی کہتے ہیں نا، کہ یہ چیز دشمن ہے انسان کی، جراثیم، بیماری، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ دشمن جو ہیں یہ بنیادی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہر یعنی جو نظر آ جاتے ہیں، اور ایک پوشیدہ جو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، ظاہر دشمن مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے یا کوئی بچہ، وہ آپ کو اٹھا کے کوئی چیز آپ کی طرف پھینکے یا آپ کو کوئی تھپڑ وغیرہ مارنے کی کوشش کرے، تو اگر آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے، مطلب انسان ہے یا کوئی چیز آپ کی طرف پھینک رہا ہے، کوئی لکڑی پھینک دی، کچھ بھی پھینک دیا، تو آپ کو جب نظر آ رہا ہے آپ اس سے بچ سکتے ہو، اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتے ہو، یا آپ خود سائڈ پہ ہو سکتے ہو. لیکن اگر وہ دوسری چیز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، پھر ہم کیسے بچیں گے؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ ہمارے اوپر کہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے، ہمیں کس طرف سے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ جو نہ نظر آنے والے دشمن ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کا. تو یہ ہمارے جو نہ نظر آنے والے دشمن ہیں یہ 2 ہیں، ایک شیطان اور ایک ہمارا اپنا نفس. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے یہ بھی ہمارا دشمن ہے، ہمیں غلط کاموں پر ابھارتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ اس
غصے میں، اس جیلسی میں، اس جلن میں وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو بھی میں جہنم میں لے جاؤں، تو وہ ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ اور دوسرا دشمن ہے نفس۔ نفس یعنی ہمارے اپنے اندر کے جو خیالات، جو نیگیٹو منفی سوچیں ہیں، وہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں، یعنی ہماری آخرت خراب کر سکتی ہیں، کیونکہ ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی سوچ کے تحت کرتے ہیں۔ یعنی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کیا ہوتا ہے؟ ہماری سوچ، یعنی آپ جیسی سوچ رکھو گے ویسا ہی آپ کو عمل کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کی میں ایک مثال دیتی ہوں، جیسے اگر کوئی بندہ صدقہ کر رہا ہے، مطلب وہ کوئی چیز، کوئی پیسے یا کوئی مشین، جیسے واشنگ مشین یا وہ سلائی مشین وغیرہ دیتے ہیں، وہ کسی غریب کو دے رہا ہے۔ اب اگر اس کی سوچ یہ ہے کہ اس سے میں تصویر اتاروں گا، میں اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا، یا اخبار میں تصویر، جیسے سیاستدان وغیرہ کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ساتھ میں کسی کو سلائی مشین دے رہے ہیں یا لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، کمپیوٹر دے رہے ہیں، ساتھ اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں، خبروں میں ان کی خبر آ رہی ہے کہ فلاں منسٹر نے، اس وزیر نے اتنی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ کو راشن وغیرہ کی بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز، تصویریں اور خبریں ملتی ہیں۔ اب وہ انسان جو اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ میری مشہوری ہوگی، لوگ میری تعریفیں کریں گے، تو اس کو اس صدقے کا کوئی اجر اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے، سیم وہی چیز، راشن یا سلائی مشین، سیم وہی چیزیں دے رہا ہے، لیکن اس کے دل کی سوچ یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے خوش ہوگا، یہ چیز اللہ کو اچھی لگے گی، تو اس بندے کا وہی کام وہ اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، تو جو چیز بھی آپ دکھاوے کے لیے کرو گے، اصل میں کام تو آپ دونوں لوگ سیم کر رہے ہیں۔ ایک بندہ اگر دل سے اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے، اور ایک جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ صرف سوچ کا۔ تو یہ سوچ جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ نفس اتنا زیادہ خطرناک ہے، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب یہ شیطان بھی بڑا نیک تھا، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن پھر اس کے نفس نے اس کو بہکایا، اس کے اندر غرور پیدا کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور کہا کہ اس کو تم سب نے سجدہ کرنا ہے، تو ابلیس نے یعنی شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اس کو یہ لگا کہ یہ انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے، آدم کو، یہ تو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی زمین میں پیروں کے نیچے ہوتی ہے، اور مجھے اللہ نے آگ سے بنایا ہے، یعنی میں، آگ جو ہے وہ ہوا میں ہوتی ہے نا، شعلے اس کے ہوا میں ہوتے ہیں، تو میں تو اس سے افضل ہوں، یہ زمین کی چیز ہے، زمین کی مخلوق ہے، میں ہوا میں رہتا ہوں۔ تو اس نے اپنے آپ کو اس سے بہتر جانا، افضل سمجھا، یعنی اس کے نفس نے اس کے اندر غرور اور تکبر اور حسد پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اور اس کے نافرمانی کرنے کے بعد ایون یہ نہیں کہ اس نے صرف گناہ کیا، اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا اس کے نفس نے اس کو، یعنی اللہ سے آگے سے بحث کرنے لگا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یعنی اسی نے شیطان کو ایک نیک جن سے، ابلیس یعنی مردود بنا دیا، جہنم میں جانے والا بنا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جیسے رمضان میں کہتے ہیں نا شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں لوگ غلط کام کرتے ہیں، چوریاں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ہمارا اپنا نفس، یعنی نفس قید نہیں ہوتا، نفس جو ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود رہتا ہے، اور اسی لیے رمضان کے مہینے میں بھی شیاطین قید ہونے کے باوجود بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، فارسی کا ہے، کشتن ابلیس چیزیں مشکل است، یعنی یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس سے لڑنا جھگڑنا، اس کا مقابلہ کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ، تمہارے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر سوچیں، وسوسے وہ پیدا کرتا ہے۔
ہاں بہتر یہ ہے کہ اس کو مسلمان بنا لیا جائے، یعنی اپنے نفس کو، اپنے ساتھ جو غلط سوچیں پیدا کرنے والی وہ ہے ہمارے اندر صلاحیت، یا کہہ لو کہ ایک وہ انٹینسٹی ہے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر لگا لو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کی تلوار کے ذریعے ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے ہی اس کو سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے پورے طریقے سے، اور قرآن بھی کیونکہ ہمارے جسم کے اندر اس کی وائبریشن جاتی ہے، تو اس طرح وہ قرآن جسم کے اندر جا کر اس شیطان کو، اس کہہ لیں کہ نیگیٹو جو منفی نفس ہے، اس کو مقابلہ کر کے اور ہرا سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا۔ یعنی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، یعنی اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ایک اور مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے آپ دیکھیں یہ جو ہمارے کھلاڑی ہوتے ہیں، یا یہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں، اداکار وغیرہ، تو ان کو بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنے اس نفس کو ٹرین کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے النفس کالطفل، کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ بچے کی طرح ہوتا ہے، یعنی جیسے بچہ ضدی ہوتا ہے، بچے سے کوئی کام چھڑوانا یا اس کو کوئی عادت اس کے اندر پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی بچے کو مثال کے طور پر جیسے ہم نے دودھ چھڑوانا ہوتا ہے، جو مائیں ان کو پتہ ہوگا، تو وہ ٹائم جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یا جیسے کوئی بچہ چوس نہیں لیتا ہے، فیڈر پیتا ہے، تو اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اب اس کے جسم کی ضروریات کے مطابق اس کو ٹھوس خوراک کھانے کی ضرورت ہے، روٹی کھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو عادت ہے وہ دودھ پینے کی، جو کہ آسان ہے۔ تو پھر ہم بڑی کوشش کر کے، کبھی زبردستی کر کے، ڈانٹ سے، مار سے، کچھ لوگ چوسنی کے اوپر مرچیں لگا دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے پھر ہم اس بچے کو دودھ سے ہٹا کر خوراک کی طرف لے کر آتے ہیں، یعنی ٹھوس خوراک کی طرف، روٹی کی طرف، اناج کی طرف، تاکہ اس کے جسم کے اندر زیادہ طاقت ہو۔ تو جس طرح ہم بچے کو ٹرین کرتے ہیں، یا بچے کو آپ نے کوئی اچھی عادت ڈالنی ہے، نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، دانت صاف کرنے کی عادت ڈالنی ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی عادت ڈالنی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے نفس کو بھی تربیت کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش اور ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ جیسے میں بتا رہی تھی کہ یہ جو اداکار اور کھلاڑی وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، یعنی اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو وہ جو انہوں نے اپنے لیے کوئی مقصد بنایا ہوتا ہے کہ میں نے یہ فلاں چیز جیتنی ہے، میں نے وہ گولڈ میڈل لینا ہے، تو یہ جو کھلاڑی لوگ یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کو اپنے کھانے کی بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، صرف اچھا کھانا کھانا پڑتا ہے، یعنی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح یہ جو اداکار وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش ریگولر کرنی پڑتی ہے، واک وغیرہ، پھر یہ بہت سارے بیوٹی پارلر اور بناؤ سگار کا کام کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ ان کو بھی کتنے گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے لیے، اور ورزش کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے نفس کو تربیت کرنے کے لیے تھوڑا بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی، تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، تبھی یہ ہمارے قابو میں آئے گا۔ ادروائز آپ دیکھیں کہ اگر جتنے بھی آپ یہاں پہ دنیا میں مزے کر لیں، یا جتنا بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیں اپنے جسم کو، تو آخر میں تو ہر انسان کو موت آنی ہے، اور جب موت آنی ہے تو اس نے قبر میں چلے جانا ہے۔ تو جتنا آپ کا خوبصورتی، جتنا بھی آپ کا اچھا جسم ہے، جتنے مرضی آپ گولڈ میڈل لے لو اس دنیا میں، آخر میں تو قبر میں ہی جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اگر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی خوبصورتی یا گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے ہم اتنا ٹائم یا اتنی کوشش کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو سنوارنے کے لیے اپنے نفس کی ٹریننگ نہیں کر سکتے؟ اس کی تربیت نہیں ہمیں کرنی چاہیے؟
ڈیفینیٹلی اس کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور اپنے جو اندر غلط سوچیں ہیں ان کو دور ہٹانا چاہیے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ آئی تھنک بلے شاہ کا کلام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نفس یا دشمن بھی کوئی نہیں زہر دا ٹیکا لا، یعنی ہمارا جو نفس ہے اس کو زہر دے دینا چاہیے، یعنی اس کو اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ اور نفرت، جھگڑے، کھوٹ، عداوت چولہے دے وچ پا، یعنی یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں، اس کو چولہے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو اللہ کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو مٹی میں دبا دیا یعنی زمینی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، دنیا حاصل کرنے میں لگا رہا، تو اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے اس نفس کے تزکیے کے لیے، اس کے تقوی کے لیے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیہا و مولاہا۔ اب میں اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری یعنی اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، بے شک تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی اور اس کو ہمارے کنٹرول میں دینے کی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ خصوصیات اور صلاحیت پیدا کر دے، تاکہ ہم اپنے اندر سے غلط سوچیں اور برائیوں کو نکال سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت حاصل کر سکیں اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہو، آمین۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ یعنی اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ جو جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے یہ دل ہے، یعنی آپ کا دل اگر صاف ہو جاتا ہے، اس کے اندر وسوسے اور منفی سوچیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی، غیبت، چغلی، جھوٹ، اس چیزوں سے اگر آپ اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی ساری زندگی سیدھے راستے پر لگ جائے گی۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر دوسروں کے خلاف نفرت ہے، بغض ہے، کینہ، غصہ اور غیبت، چغلی وغیرہ ہے، دھوکہ ہے، تو پھر آپ کی ساری دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی آخرت بھی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔